السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ان کے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے, سب خیریت ہے. اچھا جی, ہم شروع کرتے ہیں. امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج ہمارا, شیئر کرتی ہوں. چلیے, تو آپ کی طرف بھی آج 9th ہے نا محرم کی؟ جی سسٹر, وہی میں روزہ دفتر پہ ہی ہوں. ہاں, افطار کا. اچھا, جی, تو آپ کا افطار کا ٹائم ہے ابھی؟ نہیں افطار ہو گیا سسٹر, مگر وہ مغرب کا ٹائم شارٹ رہتا نا, تو جلدی تھوڑا کر کے روزہ نماز پڑھ لے کے بیٹھی تھی سمجھے افطار کے لیے. اچھا اچھا اچھا. تو کچھ ویسا مشکل ہے, کھاتے کھاتے کیا ہے سن سکتے, کچھ نوٹ کرنے کا ہی تھوڑا وہ ہے, تو بعد میں کر لے سکتے کچھ پوائنٹس رہے تو جی. مگر بہت کنفیوژن کر رہے تھے بعض لوگ, آج 10 ہے 9 ہے, 10 9 میں کنفیوز ہوئے بہت صبح زیادہ سے. بہت زیادہ بہت زیادہ. اسی چکر میں نے کل روزہ رکھ لیا نا 8 کو. جی, میں نے 8 کو رکھ لیا کیونکہ شو ہو رہا ہے سب جگہ پہ 9 اور آج 9 بتا رہے ہیں, تو یہ بہت مشکل ہوئی مجھے بہت پریشانی ہوئی اس میں بھی کہ میں نے کل روزہ رکھ لیا. میرے گھر میں کسی کا بھی روزہ نہیں تھا, اور آج سب کا روزہ اور میرا روزہ نہیں ہے, کیونکہ میں 10 محرم کا بھی رکھنا چاہ رہی, تو میں نے بیچ میں ایک گیپ لیا. میری تو کلاسز بھی ہوتی ہے نا, بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو چلیں انشاءاللہ آپ, میں اس کو کر لیتی ہوں جلدی سے, تھوڑا سا اس کو ریکیپ کرتے ہوئے نا, تو میں آگے چلوں گی. پیچھے ہم نے کیا کیا تھا کہ جملہ اسمیہ میں مضاف, جملہ اسمیہ کے اندر ہم نے سب سے پہلے مرکب توصیفی کا صفت کا استعمال سیکھا تھا, ٹھیک ہے. اور پھر نیکسٹ ہم نے جو سیکھا تھا وہ ہم نے اسم اشارہ کا استعمال سیکھا تھا, مرکب اضافی کے اندر وہ کیسے استعمال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے سیکھا تھا تیسری چیز کیا تھی, وہ تھی ہماری وہ اسماء خمسہ کا استعمال. وہ میں نے لاسٹ ٹائم پڑھایا تھا. اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی, یا ماشاء اللہ آپ تو ٹیسٹ بھی دے چکے ہیں, تو اب یہ ہے کہ جنہوں نے نہیں کیا وہ پچھلی ریکارڈنگ سنیں, اور تب ان کو یہ والا اگلا والا چوتھی چیز جو ہے ہم آج پڑھیں کہ کلن بادن اور اکثرو اور غیرو, اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم ان کا استعمال کس میں پڑھیں گے, جملہ اسمیہ میں. ان کا جملہ اسمیہ میں تو استعمال نہیں ہے, لیکن یہ کس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں یہ ہم نے پڑھنا ہے. تو یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں خاص, پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اسماء خمسہ وہ بھی اسپیشل نون تھے, اور یہ بھی اسپیشل نون ہے کہ یہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں گرامر کے اندر. تو سب سے پہلا لفظ جو ہے ہمارا وہ کلن ہے, اور دوسرا والا بادن ہے, اور یہ جو ہیں اکثرو ہے اور غیرو ہے, یہ سارے کے سارے مضاف بن کے آتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ مضاف بنتے ہیں, ٹھیک ہے نا, مضاف بنتے ہیں, اور ان کے بعد مضاف الیہ ہوتا ہے, یعنی جملہ مرکب اضافی کے طور پہ یہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. تو پھر ان کا ظاہر ہے ان کا اعراب بھی ہلکا ہو جاتا ہے, تنوین ہٹ جاتی ہے, کلو ہو جاتا ہے, بادو ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کا اکثرو, تو پہلے ہی اکثرو اور غیرو بغیر ہوئے, تو اس کو ضرورت نہیں ہے. تو اب اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ کلو کا مضاف الیہ اگر مفرد ہو اور نکرہ ہو, مفرد ہو اور نکرہ ہو, تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں, اس کے معنی ہوتے ہیں ہر یا ہر ایک, ٹھیک ہے نا, ہر ایک کا معنی دیتا ہے وہ مفہوم ادات. جیسے کلو مسلمین, تو اب اس کا مضاف الیہ کیا آ رہا ہے, نکرہ آ رہا ہے, واحد آ رہا ہے, مفرد آ رہا ہے. تو اب یہ کیا ہے, یعنی کلو مسلمین کا مطلب ہے ہر مسلمان, ہر مسلمان. کلو شیئن ہے نا, ہر چیز. اب یہ مضاف بن رہا ہے اور یہ مضاف الیہ بن رہا ہے, اس طرح استعمال ہوتا ہے. پھر کلو کا مضاف الیہ اگر مفرد ہو تو مفرد ہی, واحد ہی ہو, بٹ معرف باللام اسم ہو, تو پورے کا پورا یا سارے کا سارا مفہوم ادا ہوتا ہے, یعنی میننگ چینج ہو جاتے ہیں اس کے مضاف الیہ کے چینج ہونے سے اس کے میننگ بھی چینج ہوتے ہیں. تو کل المسلمی, ٹھیک ہے, اور پھر کل الکتابی. اب اس میں کیا میننگ ہوگا, یہ آپ کا معرفہ ہے اور مفرد ہے, تو میننگ کیا ہوگا, مسلمان کا سب کچھ, مسلمان کی ہر چیز, مسلمان کا سب کچھ. اور کل الکتابی, پوری کتاب, یعنی کتاب کا پوری کی پوری کتاب, یعنی اس میں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا, سب میں نے پڑھ لیا. پھر اس کے بعد آپ کا کیا ہے, کلن کا مضاف الیہ. جی بولیے. جی کلو مسلمین جس میں نکیرہ آ رہا, تو ہر مسلمان یعنی پوری ایک کیٹیگری لا لے رہے ہیں, اور جس میں معرفہ رہ رہا صرف ایک مسلمان کے بارے میں بات ہو رہی, مگر اس کا تمام چیز مسلمان. ہاں, تو وہ پوری کی پوری نا, ٹھیک ہے. اس کو دوبارہ کر لیجئے گا, بہت ہی آسان ٹاپک ہے یہ, بس آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ معرفہ ہے اور نکرہ ہے, اور یہ دیکھنا ہے بس.
اچھا میننگ کس طرح قرآن مجید میں چینج ہوتے ہیں. تو کل کا مضاف الیہ اگر جمع ہو اور معرف بالنام ہو, ابھی تک مفرد اور معرف بالنام تھا اوپر اور نکرہ تھا, اب آپ کا جمع آ گیا اور معرف بالنام آ گیا, تو اس کے میننگ ہو جائیں گے تمام. تمام کا مفہوم دے گا. جیسے کل الطلابی کا مطلب ہوتا ہے تمام کے تمام طالب علم, سارے طالب علم, ٹھیک ہے نا. تو کل الطلابی ناجعون یا راسبون بھی کہہ سکتے ہیں, یا پھر حاضرون بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو مبتدا بنے گا نا اور آگے اس کی خبر لگانی ہے نکرہ. اس مفہوم کے لیے جمیع کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. کلو کی جگہ ہم جمیع الطلابی بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بھی کہہ کے مبتدا بنا سکتے ہیں اور آگے اس کی خبر لگا سکتے ہیں. سارے کے سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں, تمام طالب علم جو ہیں ناجعون کامیاب ہو گئے ہیں. اچھا بعدن, اب بعدن کا مضاف الیہ معرف باللام اور جمع بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. پہلی بات کیا ہوگی کہ وہ جمع ہوگا اور معرف باللام ہوگا. اس صورت میں جب بہت سو میں سے کچھ کا اظہار کرنا ہو, یعنی بہت سے لوگ ہیں ان میں سے کچھ, بعض, سم آف دیم, بعضہم آتا ہے نا قرآن میں, تو سم آف دیم, اور اس طرح کا ہوگا میننگ. اور مفرد اور معرف باللام بھی ہو سکتا ہے, جمع بھی ہو سکتا ہے اور معرف باللام بھی ہو سکتا ہے, اور مفرد اور معرف باللام مکس میں ہو سکتا ہے. اس کی پہلی مثال بعض الطلابی, بعض طلبہ کامیاب ہوئے, ناجعون یا راسبون کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. راسبون کا مطلب ہوتا ہے ناکام ہونے والے. اچھا جب ایک چیز کے کچھ حصے کا اظہار کرنا ہو, جیسے بعض الکتابی, کتاب کا کچھ حصہ ہے نا, بعض الکتابی یہ آ جائے گا کتاب کا کچھ حصہ. پھر اس کے بعد کلن اور بعدن کی طرح اکثرو جو ہے, اکثر و بیشتر اس کا میننگ ہوتا ہے, بھی مضاف کے طور پر استعمال ہوتا ہے. جیسے اکثر الناسو, اکثر لوگ, اکثر لوگ جو ہیں اس کا میننگ ہوگا. اکثروں کی بجائے موزمن بھی استعمال ہوتا ہے, جیسے موزم لباسی, یعنی موسٹ آف دا جو اس کے کپڑے تھے وہ چوری ہو گئے یا کچھ اس طرح سے, یا جل گئے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کا جب کہنا ہوتا ہے کہ اس کے زیادہ تر کپڑے جو ہیں وہ اس کے, یا اس کی کتابیں, موزم الکتبی, تو وہ آپ کا پھر کیا ہوگا, معرفہ ہوگا اور جمع ہوگا, تو اس کا میننگ جو ہوگا وہ اکثر ہوگا, ٹھیک ہے نا. اکثر کا میننگ اکثر و بیشتر ہی ہوتا ہے, اکثر ہی ہوتا ہے. اچھا غیرو جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے مضاف بن کے آتا ہے, اور غیرو جو ہے اس میں باقیوں میں اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ باقی جب نکرہ ہوتے ہیں اور ان کا مضاف الیہ معرفہ ہوتا جب, جی جی یہ بازو کا جو ہے اس میں یہ نکرہ میں نہیں آتا, یہ سوری اکثرو کا, ہاں یہ نکرہ میں نہیں آتا, یہ نکرہ میں نہیں آتا. میں ان کی خود کی بات کر رہی ہوں کہ یہ نکرہ ہیں, لیکن جب مضاف الیہ ہو رہے ہیں معرفہ کی طرف تو یہ مضاف ہو گئے ہیں. کلو بھی مضاف الیہ معرفہ ہو جاتا ہے, اکثرو بھی ہو جاتا ہے, بادو بھی ہو جاتا ہے مضاف الیہ جب وہ معرفہ کی طرف مضاف ہو رہے ہوتا ہے. لیکن غیرو جو ہے اس میں اور اس میں یہی ڈفرینٹ ہے کہ غیرو جو ہے وہ معرفہ نہیں ہوتا, بے شک اس کا مضاف الیہ معرفہ ہی کیوں نہ ہو, وہ معرفہ نہیں ہوتا. اچھا سمجھ آئیے بات, وہ نکرہ ہی رہے گا. میں اس کو دوبارہ پڑھ دیتی ہوں. غیرو کا لفظ بھی مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے. غیرو لفظ اسم معرفہ کی طرف مضاف ہو تو بھی نکرہ ہی رہتا ہے. پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ لیکن جتنے بھی اسما ہوتے ہیں اگر وہ معرفہ کی طرف مضاف ہو رہے ہو تو معرفہ ہو جاتے ہیں, آٹومیٹک ہو جاتے ہیں, بٹ یہ نہیں ہوتے. اچھا عرب کنیت کے لیے بھی مرکب اضافی استعمال کرتے ہیں, جیسے ابو بکرن, ابو ترابن, ابو ہریرہ, ابی ہریرہ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے نا, ابو جہل, ٹھیک ہے, اور ابو لہب, ابو جمیل. تو یہ جو ہے اب یہاں پہ ابو کا معنی باپ نہیں استعمال ہوگا, یہاں پر ابو کا معنی باپ نہیں آئے گا, یعنی بکر کا باپ یہ نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے. تو مٹی کا باپ یا بلیوں کا باپ جو بھی ہے, اس میں ابو کا معنی ہوگا والا. یہ پوائنٹ آپ نوٹ کریں, اس میں نہیں لکھا ہوا کتاب میں, پھر آپ بھول جائیں گے. اس کا میننگ ہوگا والا, ٹھیک ہے. ابو بکرن, ٹھیک ہے. اب یہ بکرن کا مجھے نہیں پتا, اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہو تو بتا دیں کہ بکرن کا جو میننگ ہے یہاں پہ کیا میننگ آئے گا, کس چیز والا, کیوں ان کو یہ خطاب ملا, ان کو کنیت, یہ کنیت ہوتی ہے نا, یہ کنیت ہوتی ہے. صدیق جو تھا, صدیق ان کا لقب تھا, ابو بکر صدیق وہ ان کا لقب تھا, ان کو خطاب دیا گیا تھا, لیکن یہ کنیت ہے.
جو نام کی جگہ استعمال کی جاتی تھی, آج کل بھی ہوتی ہے, لیکن اس وقت تو بس لوگ اسی سے اسی سے. نوجوان اونٹ, بکر کا معنی نوجوان اونٹ, پر لاسٹ کلاس میں ہماری حدیث میں آیا تھا یہ. اچھا اچھا, اس لیے میں نے پوچھ لیا کیونکہ میں غلط نہیں بتانا چاہ رہی تھی نا, میں غلط نہیں بتانا چاہتی کیونکہ میں کنفرم نہیں تھی. تو نوجوان ہے, ٹھیک ہے, ویری گڈ. اچھا, نوجوان اونٹ, اونٹ کے لیے نوجوان اونٹ, نوجوان اونٹ کے لیے یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی کلیئر ہو گیا. چلیے آپ لوگ بھی نوٹ کریں کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پھر ہمیں تنگ کرتی ہیں. ابو تراب مٹی والا, کیونکہ وہ مٹی سے کھیل رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام ابو تراب ان کی کنیت ڈال دی تھی. ابو ہریرہ اسی طرح یہ بلیوں کے ساتھ رہتے تھے تو ان کو بلیوں والا کہہ دیا. اچھا, اس کے بعد ابو جہل جو تھا, یہ تو جہلوں کا باپ, اس کی کنیت تھی. ان کے نام اور تھے, ٹھیک ہے, سب کے نام. ان کا نام عبد الرحمن تھا, ان کا نام آپ کو پتہ ہی, ان کا جو ڈفرنٹ. ابو لہب کا بھی نام ڈفرنٹ تھا, کنیت اس کی کیا تھی, شعلے والا. اور اس کی بیوی ام جمیل, یعنی اس کے کسی بیٹے کا نام جمیل نہیں تھا کہ جمیل کی ماں, بلکہ کیا تھا, حسن و جمال والی, یہ میننگ ہے اس کا. تو کتنا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے نا ہمیں ایڈوانس لیول پہ. ابھی تک ہمیں یہ چیزیں نہیں پتا تھی, لیکن جب ہم یہ بک پڑھ رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم پہ کھل رہی ہیں کہ ان کا میننگ ابھی تک جو میں بھی سمجھ رہی تھی نا, وہ ابو ہریرہ وہی بلیوں کا باپ, اور وہی بتایا بھی اسی طرح جاتا ہے ہمیں جو بیسک لیول پہ یا ہم پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو ہمیں اسی طرح کی چیزیں بتائی جاتی ہیں, ہمیں زیادہ اس میں نہیں لیا جاتا ڈیٹیل میں. لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ اس کا میننگ کیا ہے, والا ہے. اس کے بعد آپ کا آ رہا ہے تفضیل کل, یعنی اسم تفضیل جو ہے نا, وہ اس کا یوز دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو وہ من کے ساتھ آتا ہے کمپیریٹیو ڈگری میں, اور ایک سپرلیٹیو ڈگری میں آتا ہے. تو جب وہ کمپیریٹیو ڈگری میں ہوتا ہے تب تو من ہوتا ہے, دو چیزوں کے بیچ میں کمپیئر ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کو تو ابھی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے ہماری. لیکن ہمیں سپرلیٹیو ڈگری میں ہم جو ہے اس کو مرکب اضافی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اور اس کے دونوں صیغے افعلو اور فعلا, دونوں صیغے یوز ہو سکتے ہیں مضاف کے طور پہ. یہ غلط ہے, یہ اس کو مٹا دیں. افعلو اور فعلا اس کی مؤنث ہے نا, جیسے کوئی مثال دیں, اکبرو اور کبرا ہے نا, اصغرو صغرا. تو یہ اس طریقے سے یہ دونوں مضافی بن کے آئیں گے. اور اب اس کی تنوین ہٹانے کی ضرورت نہیں کہ اس پہ آ ہی نہیں رہی, اور اس پہ تو ویسے ہی نہیں ہے. تو کو بھی مضاف بنا کر لایا جاتا ہے, جیسے افضل الناس, ٹھیک ہے نا. اب یہ افضلو جو ہے یہ آپ کا افعلو کی صیغے پہ وزن پہ ہے, اور آپ یہ مضاف بن رہا ہے, اور آگے الناسی جو ہے یہ جمع ہے, یہ جمع میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو اسی طرح لایا جاتا ہے جیسے احکم الحاکمین. تو آپ دیکھتے ہیں نا اور بھی الفاظ ہوتے ہیں جیسے خیر الرازقین. تو وہ خیر الرازقین جو ہوتا ہے نا, وہ بھی آپ کا شر الدوابی ہے نا. تو وہ شر یا خیرن, جو شرن اور خیرن ہوتا ہے وہ بھی افعلو کے وزن پہ ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ چونکہ بہت زیادہ بولے جاتے ہیں, اس لیے پھر ان کو اشررو بولنا اور افضلو بولنا, مطلب ہے اخیرو بولنا مشکل ہوتا ہے, تو اس لیے پھر ان کو شرن اور خیرن کر دیا گیا بولنے کے لیے. ورنہ وہ بھی افعلو کے وزن ہے, وہ بھی مضاف بنتے ہیں, اور اس کے بعد جو مضاف لے آئے گا وہ جمع آئے گا, ٹھیک ہے. تو الدواب جو ہے, دعوت ان کی جمع ہے نا, تو وہ آپ کا مضاف لے بن رہی ہے. اور اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ احسن الخالقین ہے, اور بہت ساری چیزیں, بہت سارے جملے آپ دیکھیں گے کہ سپرلیٹیو ڈگری جب ہوتی ہے تو وہ آتی ہے آپ کی مضاف الیہ کی شکل میں, اور مضاف جو ہوتا ہے اس کا ہلکا اعراب ہوتا ہے, اور مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا جمع کی شکل میں ہوتا ہے, واحد نہیں ہوتا, مفرد نہیں ہوتا, وہ جمع کی شکل میں ہوتا ہے. ایک دو مثالیں یاد رکھ لیں تو افضل الناسی, لوگوں میں سب سے افضل, محمد افضل الناسی. اور فضلہ جو ہے یہ آپ کا یہ مؤنث ہے, اور سب سے بہترین اب مریم کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یا جس کا بھی نام لینا چاہیں, مریم فضل النساء, اس طرح سے ہو جائے گا. اور یہاں بھی جمع آ رہا ہے, آپ دیکھیں ساری عورتوں میں سے. اچھا جی, اس کے بعد 3 سے لے کر 10 تک جو گنتی ہم یوز کرتے ہیں, اور 100 سے لے کے 1000 تک, ان میں بھی آپ کا ان کا جو عدد ہوتا ہے وہ مضاف بن کر آتا ہے, استعمال ہوتا ہے. ان کے جو اعداد ہوتے ہیں, 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک عدد ہوتا ہے, ایک معدود ہوتا ہے. عدد جو ہوتا ہے وہ نمبر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور معدود کیا ہوتا ہے, جس چیز کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے.
میں فاسٹ تو نہیں جا رہی, آپ سب کا روزہ وغیرہ ہے, تو اس لیے میں جو ہوں نا آپ کو تھوڑا سا تیز لے کے جا رہی ہوں, صبح بھی رکھنا ہے نا آپ نے. معدود, تو یہ عدد جو ہوتا ہے یہ نمبرز ہوتے ہیں, گنتی ہوتی ہے, اور معدود جو ہوتا ہے وہ چیز ہوتی ہے جس کو گنا جاتا ہے. تو نمبر جو ہوتا ہے وہ آپ کا مضاف بن کے آتا ہے ہمیشہ. کون سا نمبر؟ ایک تو 3 سے 10 تک کی گنتی, اور پھر 100 اور 100 سے لے کے 1000 تک کی گنتی. 100 سے لے کے 1000 تک کی گنتی جو ہے وہ آپ کی. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتی ہوں, جیسے آپ کا ہے کیا آتا ہے یہاں پر, الف شہرن. تو ذرا مجھے ہیلپ کرنا, کیا آتی ہے یہ آیت؟ من الف شہر. القدر کے بارے میں آتا ہے. جی جی, لیلۃ القدر کے بارے میں ہاں, آتا من آتا ہے نا, تو من کی وجہ سے بھی تھوڑی من الف شہر آ رہا ہے. اب آپ دیکھیں, الفی کا مطلب ہوتا ہے ہزار, 1000 آپ کو پتہ ہے نا, اور شہرن کا مطلب ہوتا ہے منتھ. اب یہ شہرن آپ دیکھیں تو یہ آپ کا جمع نہیں ہے, شہور نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ شہرن ہے. تو یہ آپ کا واحد ہے, اور یہ والا جو ہے یہ الف کا مطلب ہوتا ہے ہزار, 1000, ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر آپ کا 100 کے لیے کچھ آ رہا ہے تو میتو ہوگا. میتو کو ہم اس میں الف نہیں پڑھا جاتا, میتو اس طرح یہ مضاف بن رہا ہے, اس لیے ویسے تو میتن ہوتا ہے اور الفن ہوتا ہے, لیکن جب اس کو مضاف بناتے ہیں تو یہ میتو ہو جاتا ہے. اور اگر آپ نے پیچھے حرف جر لگانا ہے تو میتی بھی ہو جائے گا. دولارن, دولارن, اب دولارن کیا ہے, یہ بھی واحد ہے, ٹھیک ہے, بیمی $100 میں, ٹھیک ہے, یا آپ دینارن بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ اس طرح سے کر کے آپ کے دولارن, ہاں صحیح ہے, تو یہ آپ کا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس کو مضاف بنایا ہے اور اس کو مضاف بنایا ہے. اچھا, اب 100, 200, 300, 400, 500 جتنی بھی ہے 1000 تک پورے جتنے بھی نمبرز ہیں وہ آپ کے مضاف کی شکل میں آئیں گے, اور مضاف الیہ. بیچ میں جو کاؤنٹنگ ہوتا ہے وہ بھی پورے, وہ بھی 101. ہاں, سب. اچھا, نہیں 100 سے 1000, یعنی الفو کا یہ جو ہوتا ہے, اور میتو کو یہ جو ورڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر 200 ہو جاتا ہے, 400 ہو جاتا ہے, 500 ہوتا ہے نا, اس طرح کے نمبر جو ہوں گے. صحیح ہے, بیچ کے جو 101, 102 ان کے لیے اپلائی نہیں ہے یہ. ہاں, ان کے لیے ڈفرینٹ میتھڈ ہے, اس کی ضرورت بھی نہیں ہے, اتنا سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں. دیکھیں, ہمیں وہ سیکھنا جو قرآن میں آ رہا ہے. من الفی شہرن آ رہا ہے قرآن مجید میں, اسی طرح اور بھی چیزیں آتی ہیں کچھ, تو وہ ہمارے یہی چیز آتی ہے. 100 میں بھی کچھ آتا ہوگا عدد, اور یہ قرآن مجید میں جتنا یوز ہوتا ہے اتنا کافی ہے. اچھا, آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ 3 سے لے کے 10 تک گنتی جو قرآن میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے وہ آپ نے کرنی ہے, 3 سے 10 تک. اب یہ 3 سے 10 تک جو گنتی ہے یہ تو آپ کا مضاف بنے گا, اور آگے جو مضاف الیہ بنے گا وہ آپ کا جمع کی صورت میں آئے گا. مثلا یہاں پہ آپ مثال دیکھ لیں, سب سماوات, ویسے تو یہ سب السماوات آتا ہے نا, الذی خلق سب السماوات ہے نا, تو یہاں پہ سب کیوں آتا ہے, کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہوتا ہے خلق کا. تو بٹ یہاں پہ ابھی چونکہ فعل وغیرہ نہیں آ رہا, تو سب سماوات. تو یہ سب, اب آپ اس کی بناوٹ دیکھیں, بہت سو کو تو شاید آتا بھی ہو, لیکن دوبارہ دہرا دیتی ہوں جن کو نہیں آتا, کہ یہ جو آپ کا ہے نا اس کو کہتے ہیں معدود, جس کو گنا جا رہا ہے, آسمانوں کو گنا جا رہا ہے, یہ معدود ہیں. اور یہ کیا ہے, نمبرز کیا ہیں, یہ عدد ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو معدود ہوگا یہ آپ کا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کا جمع میں ہوگا, اور دوسرا جمع مکسر بھی ہو سکتی ہے, سالم بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ جو ہوگا مجرور ہوگا کیونکہ مضاف الیہ بن رہا ہے تو مجرور بھی ہوگا, اور اس پہ لائٹ اعراب ہوگا کیونکہ یہ آپ کا. تو اسی طرح سے, اور ایک اور بات اس میں یاد رکھنی ہے کہ یہ اپوزٹ ہوں گے. اگر یہ آپ کا مؤنث ہے تو یہ مذکر ہوگا, اور اگر یہ آپ کا مذکر ہے تو یہ مؤنث ہوگا. سمجھ آ رہی؟ یوم کی جمع کیا ہے, ایام. یوم کیا ہوتا ہے, ایام کیا ہوتا ہے, مذکر ہوتا ہے. اب یہ جو ہے مذکر ہے, اور اس کی جگہ ہم یہاں پہ اب یہ نہیں لا سکتے تھے کہ ستو نہیں کہہ سکتے تھے, ستتو کہا ہے. اگر آپ ستو لگائیں گے تو مذکر ہو جائے گا, اور دونوں مذکر نہیں ہو سکتے, یہ والا بھی اور یہ والا بھی, یہ ستو ہو جائے گا. جس کو سمجھ نہ آئے دوبارہ ریکارڈنگ سن لینا, شد کے تشدید کے ساتھ آتا ہے یہ ستو. اور اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا یہ والا مذکر ہے یا مؤنث ہے, اس کے اپوزٹ یہاں پر لانا ہے آپ نے. یہ مذکر ہے تو یہ مؤنث, یہ مؤنث ہے تو یہ مذکر. اور باقی مرکب اضافی تو آپ کو بنانا آتا ہے, اور یہ قرآن مجید میں آتے ہیں الفاظ.
सित्ततु अय्यामिन भी आता है, 6 दिनों में अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को बनाया। तो इनकी मिसालें देख लें, एक एक दो याद रख लें। फिर यहाँ पे देखें मियतु तालिबिन, अब मियतु जो है वो 100 होता है। अब यहाँ पे तो जमा आनी चाहिए थी ना, यहाँ जहाँ पे वाहिद था वहां पे जमा आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे जमा आ रही है, वहां पे क्या है आपका, वहां पे वाहिद आ रहा है। तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है कि यहाँ पे वाहिद आएगा, और मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, दोनों जो होंगे वाहिद आएंगे। तालिबतिन भी हो सकता है और तालिबिन भी हो सकता है, मियतु तालिबतिन या मियतु तालिबिन, दोनों यूज हो सकते हैं। मुजक्कर मुअन्नस वाहिद ही यूज होंगे, और मजरूर इसलिए होगा ये मुदाफिल है। इसी तरह अल्फू में भी आपका, मैं भी आपके क्वेश्चन लेती हूँ, अल्फू जो है वो भी आपका इसी तरह मुदाफ बन रहा है, अल्फुन होता है बट अल्फू मुदाफ हो गया। और शहरिन जो है ये आपका मादूद है, महीनों को गिना जा रहा है, और शहरिन जो है ये मादूद है, और इसमें आप देखें तो ये वाहिद आ रहा है, ठीक है ना, इसकी जमा नहीं आ रही, तो यहाँ पर ये मजरूर आ रहा है क्योंकि ये मुदाफिल है। तो अल्फू के साथ आपकी मोनस की कोई मिसाल नहीं दी, आप मोनस की किताबें बना सकते हैं। मसलन अल्फू आप ये नहीं कहेंगे, अल्फू कुतुबिन नहीं कहेंगे, आप कहेंगे अल्फू किताबिन। और अगर मोनस लाना है तो फिर उसके लिए कोई जैसे साअतिन। तो जब आप तर्जमा करेंगे ना उर्दू या इंग्लिश में, तो फिर इनका तर्जमा, ये तो एक है ना, एक महीना है ना, तो आप इसका एक महीने में तर्जमा नहीं करेंगे, 1000 महीनों, ठीक है, 100 तालिब इल्म जमा में तर्जमा करेंगे, ठीक है। आप एक तालिब इल्म में तर्जमा नहीं कर सकते इसका। तो बस इतना सा टॉपिक है ये। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम नेक्स्ट जाएंगे, कोई सवाल है तो करें, और मैंने कहा क्लास ले लेती हूँ। जी बोलिए। इसमें शर्त है क्या, मुजक्कर मोनस है ना, बल्कि 100 और 1000 के बीच में इसमें भी कोई ऐसी शर्त है क्या? दोनों मुजक्कर 100 और 1000 में कोई नहीं है ना, दोनों के लिए आपका आ सकता है। जैसे आपका ये मैंने बताया ना, ऊपर वाला 100 वाला बताया, तो उसमें भी आप देखें तो मियातु के साथ भी तालिबतिन आ सकता है, तालिबिन आ सकता है, ठीक है। और अल्फू के साथ भी शहरिन भी आ सकता है, ये तो मुजक्कर है ना शहरिन, लेकिन आप अल्फू के साथ मुअन्नस भी ला सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि अभी साअतिन, साअतिन वाहिद लगाएंगे, घड़ी को कहते हैं ना साअतिन, तो 2 ज़ेर लगा दें। ये काउंटिंग ऐसी भी है कैसे, अल्फू अल्फुतु अल्फतु, ऐसा इसमें तो नहीं है 100 जैसे सित्ता नहीं, अल्फू होगा, अल्फानी होगा ना, 2000 के लिए अल्फानी होगा ना, उलूफुन, हाँ जी, नहीं उलूफुन जमा होती है ना, आपने पढ़ा नहीं कुरान में उलूफुन का लफ्ज आता है पहले पारे के एंड पे, जहाँ पे वो कुछ लोग जो अल्लाह ताला ने उनको मार दिया था ना, वो घरों से निकल आए थे, वबा की वजह से कोई फैल गई थी बीमारी, तो हजारों की तादाद में लोग, तो उलूफ का लफ्ज आता है। तो अल्फू का भी आता है, आपने दोनों देख लिए। तो अगर मुसन्ना होगा तो अल्फानी हो जाएगा। इसी तरह ये मियतानी हो जाएगा, ये मुअन्नस है तो आपने इसको मियतानी बनाना है, और फिर इसकी जमा मिआतुन बनेगी, ठीक है, अलिफ ता के साथ, क्योंकि ये मुअन्नस है जी, ठीक है। तो ये इस तरीके से यूज होंगे, लेकिन जितना आपको पढ़ाया गया इतना मेरे ख्याल में बहुत, कुरान को समझने के लिए बहुत है। उसके बाद कोई और सीखना चाहे तो फिर मदीना बुक्स में पूरी डिटेल है इनकी कि कैसे ये पढ़ने हैं, क्या करने हैं, पूरी गिनती की डिटेल है। तो ये इसमें इतना ही है जितना कुरान, लिसानुल कुरान है ना ये बुक, तो इसमें इतना ही बताया गया जितना हमारे कुरान में हमें जरूरत है वो समझा दिया गया आपको, ठीक है। और ये हमने जो चीजें सीखी हैं, इनमें कोई और क्वेश्चन है आपका? ये मैंने बता दिया, अबू का मानी अबू नहीं करना, वाला करना है। और कुनियत के लिए होता है ये अबू का लफ्ज यूज, और का भी यूज होता है ना, जैसे उम्मु जमीलन, तो उम्मुन का लफ्ज भी, जैसे अब उम्मे हबीबा रख लेते हैं लोग, तो उम्मु हबीबा, या उम्मू जो है कोई भी आगे उम्मू मुदाफ है तो उमरा आएगा, लेकिन लोग इतना नहीं करते, उमर होता है ना, उमरा कर देंगे, मुदाफिला बन रहा तो ये मजरूर है ना, तो इसलिए इसको उमरा। और गैर मुनसरिफ भी है तो उम्मू उमरा, या फिर आसान ले ले, कोई और नाम ले ले, इतने सारे नाम है अरबी में, उम्मू अली युन कर लें, अली जिन हो जाएगा, फिर अली जिन हो जाएगा, उम्मू अली जिन, तो अली की जो वालदा हैं, या इस तरह से कोई भी नाम लगा लें। बस ये है कि इसको आपने मुदाफ ले रखना है और इसको मुदाफ रखना है।
اور اسی طرح افعال تفضیل کا صیغہ میں نے بتایا. اکثر جو ہے یہ بھی افعال کے وزن پہ آتا ہے لیکن اس کو الگ سے انہوں نے بتایا. اور باقی جو ہم نے پڑھا ہے وہ کلو اور یہ پڑھ لیے بعدو کا. تو بہت سی چیزوں سے آپ فیملیئر ہیں پہلے سے, اور لیکن بہت ہی بہترین طریقے سے اس کتاب میں ان چیزوں کو بتایا گیا. یعنی مارفا ہوں گے, نکرہ ہوں گے, کس طرح کیا میننگ ہوگا, یہ سب سے بڑی بات ہے. جب ہم ترجمہ کرنے جاتے ہیں نا قرآن میں, پھر ہمیں مشکل ہو رہی ہوتی ہے کہ اچھا اس کا کیا ترجمہ کریں. ابھی کلو طلّا بن, اس کا کیا ترجمہ کریں, وہ اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا ترجمہ کرنا ہے. تو اس کا مطلب پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمام طالب علم. صحیح ہے. اسی طرح کل المسلمین, مسلمانوں کا سب کچھ, یا کل الکتاب, کتاب کا سب کچھ. تو یہ والی چیز جو ہے نا, یہ والی زیادہ ہے. پھر کل مسلمین, ہر مسلمان. کتنا فرق ہے نا میننگ میں, دیکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے. کل المسلمین اور صرف معرفہ اور نکرہ کا فرق ہے, لیکن کتنا میننگ میں فرق آ جاتا ہے. ہر مسلمان, ہر چیز. اب آپ کے ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو وہاں پر ہر چیز کا ترجمہ آ رہا ہے. ایک ایک مثال یاد کر لیں بس, پھر آپ کا سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. کوئی اور کوشچن تو دے دیں, ورنہ میں پھر دعا کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے, ختم کرتے ہیں کلاس کو انشاءاللہ. آج سب کا روزہ تھا, مجھے اس کا پتہ تھا, لیکن میں نے کہا کہ نہیں, کلاس ہو جانی چاہیے ریکارڈ. ٹھیک ہے, جتنی جلدی ہم پڑھ لیں اتنا اچھا ہے نا ہمارے لیے. قرآن کو اتنی جلدی ہم سمجھنا شروع کر دیں گے. جی سسٹر الحمدللہ. الحمدللہ. اور بہترین ہو رہا ہے ابھی انشاءاللہ, جیسے جیسے ہم پڑھتے جا رہے ہیں نا, تو قرآن بہترین طریقے سے سمجھ آ رہا ہے. اور یہ بھی اس کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے قرآن کو اس طرح پڑھنے کا بھی. ٹھیک ہے, چلیے میں دعا کر لیتی ہوں. اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک جزاک اللہ. اللہ. جزاک وعلیکم اللہ. السلام. جزاک اللہ. جن جو دیر سے آئے ریکارڈنگ ضرور سننا, نوٹس بنانا پلیز. جی اوکے, جی اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ